السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب کا ایک بہت ہی سخت پیغام آیا ہے جو ان کی بات ہوئی تھی ان کے بیٹوں سے۔ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے اور اتنا سخت پیغام دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کو ایک انجیکشن لگنا تھا آنکھ کے لیے پیمز ہاسپٹل میں، وہاں کی کیا اپڈیٹ آ رہی ہے؟ اور مزید جو امریکی صدر نے ایران کو الٹیمیٹم دیا تھا، ایران کا اب تک کیا ریئیکشن آیا ہے اس کے اوپر، اور مزید وہ کیا پلان کر رہا ہے، جو ایران کے حوالے سے مکمل طور پہ اپڈیٹ ہے۔ اور پاکستان میں جو ایک مین سٹریم میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہوا ہے یا اس کی بے حسی ہے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کا جو بات ہوتی ہے ان کے بیٹوں سے، پہلے وہ کنفرمیشن کلیمہ خان صاحبہ دیتی ہیں کہ ان کی واقعی بات چیت ہوئی ہے، دوبارہ پھر ان کی کنفرمیشن اب قاسم خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے۔ اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے یہ مجھے عمران خان صاحب نے عوام تک پہنچانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس طرح کوئی ٹویٹ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کوئی پیغام دیتے ہیں پاکستانی عوام کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ، اور اس طرح خان صاحب کا پیغام بھی کافی عرصے سے ان لوگوں نے روک کے رکھا ہوا تھا، نہ کسی سے ملاقات ہونے دیتے ہیں، نہ فیملی سے ملاقات ہونے دیتے ہیں، نہ لائر سے ملاقات ہونے دیتے ہیں، نہ سیاسی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے کوئی، انہوں نے روک کے رکھی ہوتی ہے یہ ساری ملاقاتیں۔ اب جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو خان صاحب کا پھر پیغام باہر آ جاتے ہیں، اور یہی پیغام روکنے کے لیے یہ ساری جو رجیم ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کا پیغام نہ آئے کسی طرح عوام تک۔ جب یہ پیغام آتا ہے، میں آپ کو پیغام کا متن پڑھ کے سناتا ہوں کہ پیغام کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ پیغام اصل میں اب ججز کے لیے، جو اس عدلیہ کی حالت ہو چکی ہے، عدلیہ کی تباہی ہو چکی ہے، ان کا یہ پیغام ان کے لیے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان ججز کو خود پہ شرم آنی چاہیے۔ شرم کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ لوگ فیصلے نہیں کرتے، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں۔ ایک سال ہو گیا خان صاحب کی ضمانت کا کیس ہی نہیں لگ رہا۔ ماہ رمضان میں جو ارجنٹ بیسس پہ کیسز لگتے ہوتے ہیں وہ کیسز نہیں لگ رہے۔ چیف جسٹس پاکستان گیا خان، اس کی کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے تو اس قسم کوئی آرڈر ہی نہیں کیا۔ مطلب وہ کیا ہوتا ہے، ان کی جو بے حسی چل رہی ہے وہ مکمل طور پر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہاں پہ کتنے حقوق کی، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ نیچے آ جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں ان کی جو حالت ہے وہ انتہائی بدترین حالت ہے۔ ان کا جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، فیصلہ ان کا الگ ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسز لگانے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مکمل جو عدلیہ کی حالت ہے، انہوں نے کہا کہ اس پہ ججز کو خود ہی شرم کرنا چاہیے کہ ایک عورت کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں ڈال کے رکھتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے، ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے، ان کی فیملی سے ملاقاتیں انتہائی کم ہوتی ہیں، ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بگڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو جو سزا دی جا رہی وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ لوگ مجھے توڑ سکیں، جو یہ لوگ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ ان سے ڈیل کروں گا، نہ ان کے سامنے جھکوں گا، یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ ناکام ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے پروسیس میں عدلیہ ساتھ ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ نہ تو کیسز لگاتے ہیں، نہ ان کے حوالے سے وہ کوئی فیصلے کرتے ہیں، جب بھی جائیں کوئی تاریخ نہیں دے دیتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب سے صرف ملاقات کروائی جاتی ہے 30 منٹ کی، اور وہ بھی ایک ہفتے کے اندر صرف 30 منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے، جو کہ بالکل رولز کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب میاں بیوی ایک ہی قید میں ہے، ایک ہی جیل میں ہے، تو ان کے لیے رولز ڈیفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو کچھ جو ہمارے گزرے ہیں صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب پچھلے دنوں کافی تنقید کر رہے تھے کہ جیل بتاتی ہے کہ جیل کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، لیکن ان کو تو ماشاءاللہ سے بڑی سہولتیں تھیں کہ بچے بھی پیدا ہوتے رہے ان کے، اور پھر اس کی تصدیق کرتی ہیں ان کی بیٹی خود کہ وہ شادی میں ہی تھے تب ان کی یہ جو بچے پیدا ہوئے۔ مطلب ان کی اس طرح کی ایک لیوش ٹائپ کی جیلیں ہوتی تھیں۔ خان صاحب سے نہ ملاقاتیں ہوتی ہیں نہ کچھ ہوتے، ان کے جو سیل ہے انتہائی بدترین سیل ہے۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے
ججز کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا ہے، اپنی عوام کو پیغام دیا ہے کہ یہ ججز کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پہ ججز جب میرٹ پہ آئیں گے نہیں، یہ خوش کرنے کے لیے آئیں گے، ایگزیکٹو انہیں لے کے آئے گی، تو یہ حالت تو ہونی ہے۔ یہ جو آئینی ترمیمیں ہوئی ہیں یہ حالت ہونی ہے، اور یہ آگے ترمیمیں انہی کو نقصان دے گی جنہوں نے یہ ترمیمیں کی ہیں۔ مزید جو خان صاحب کا علاج ہونا تھا، ان کی آنکھ پہلے اسی سسٹم نے، اسی رجیم نے ضائع کر دی۔ 85% وہ ڈاکٹر خود جو ان کے ڈاکٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک انجیکشن، دوسرا انجیکشن لگوانا تھا، تب ایک حیدر سعید ہیں پی ٹی آئی کے سوشل ورکر، انہوں نے آ کے ویڈیو بنا دی کہ آج خان صاحب کو لے کے آئے ہیں مکمل سیکورٹی کے حوالے سے، وہاں پہ جو ہوا وہ کافی سارا اپڈیٹ آ گئی، ان کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں بند کر دیے۔ ان کی اب زبانتیں نہیں ہو رہی، ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، جو ان کے آلریڈی پیٹرن ہے۔ بعد میں جب انہوں نے کہا کہ جو اس دن ریکی کر رہا تھا، اس پورے پروٹوکول کی دیکھ رہا تھا، ان کے خلاف انہوں نے کیسز بنا دیے، جس میں ایک حسنین رفیق بھی ہیں نیا پاکستان سے۔ یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ اب تیسرے انجیکشن کے لیے خان صاحب کو لے کے گئے پیمز ہاسپٹل ہڈیالہ سے لے کے، وہاں پہ انہوں نے کوئی انجیکشن لگوایا ہے، اور پھر وہی سیم پروٹوکول کے وہاں سے لے کے واپس چلے گئے، اور چھپایا، علاج کے لیے چھپایا جا رہا ہے، ان کی فیملی سے چھپایا جاتا ہے، کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ ایک صاحب میں برسٹر گوہر، ان کو بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمپرومائز ہیں، وہ جا کے کہیں اور باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہیں اور سے پوچھ کے بتانا ہوتا ہے کہ اب میں میڈیا میں آ کے کیا بتاؤں۔ یہ جو حالت ہے یہ انتہائی تشویشناک حالت ہے۔ اگر کل کوئی یہی لیڈرز جیل میں ہوئے جو اب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکمران بن کے فارم 47 کے ذریعے، اگر یہی جیلوں میں ہوں گے نا، تو ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوا تو عوام چپ کر کے برداشت کرے گی۔ آج ان کو چاہیے تھا کہ یہ والا کام نہ ہونے دیتے۔ ان کے ساتھ اگر اب مزید برا ہوا تو عوام کہے گی کہ یہ تو نارملائز ہو چکا ہے۔ اس رجیم نے اتنی بری چیزیں نارملائز کی ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا۔ قتل کرنا، شہید کرنا، کارکنوں کو مار دینا، ڈی چوک میں گولیاں مار دینا، ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ سب کچھ اس رجیم نے بہت آسانی سے کر دی ہے۔ مزید میں آتا ہوں انٹرنیشنل اپڈیٹ کی طرف، ایران کی طرف، جو ایران کو ایک وارننگ دی گئی تھی ٹرمپ کی طرف سے کہ آپ اب نئے ہرمز کھولیں۔ اب ابن حرمز پہ ایران ایک اور کام کر رہا ہے۔ ایران ابن حرمز سے اب فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اس نے۔ وہ یہ کر رہا ہے کہ وہاں سے جو بھی شپ گزرتا ہے اس سے 2 بلین کا ٹیکس لے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ 2 بلین ٹیکس دیں گے اور یہاں سے گزریں گے۔ جو ایک دھمکی دی گئی تھی اس کے بعد عراقچی صاحب ہیں، ان کے وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ ابن حرمز بالکل بند نہیں ہے، وہ اوپن ہے، لیکن جو ہمارے خلاف ہیں لوگ، ان کے لیے یہ سرزمین وہاں سے گزرنے کے قابل نہیں ہے، ہم ان کو یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے، یہ اس طرح کے جو بھی ممالک ہیں، وہاں سے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے شپ کبھی بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ اور ان کے لیے خطرہ یہ ہے کہ ان کو کوئی سیکورٹی نہیں دے رہا، کیونکہ وہ جن کی جنگ میں گئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں، وہ آئیں ان کو وہاں سے سیکورٹی دیں۔ ان کو خطرہ اپنی سیکورٹی کا ہے کہ وہاں سے ان کی سیکورٹی کمپرومائز ہے، وہ گزر نہیں سکتے، جس وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ آگے آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو مزید جو ایران کی ایک صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی جھکنے والے نہیں ہیں، ایرانی اپنی زمین کا دفاع کریں گے اور وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو آپ ختم کرنے کے لیے نکلے تھے ایران کو، ایران کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ایران اتنا سخت جواب دے گا کہ یہ لوگ یاد رکھیں گے۔ اچھا، ایران نے ایک اور پلان کیا کہ اب وہ اٹیک کرے گا۔ وہ کہہ رہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا، اب خارج جزیرے پہ اٹیک ہوا یا کوئی بڑا اٹیک ہوا، ہمارے پاور پلانٹس پہ اٹیک ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دے رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم مشرق وسطیٰ میں ان کے پاور پلانٹس ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ہم اٹیک کریں گے سعودی عرب کے جو پانی کی جگہ ہے، کیونکہ سعودی عرب یا یہ جو خلیجی ممالک ہیں، ان کے لیے پانی کا مسئلہ بھی بہت جاتا ہے کہ کسی ملک میں 80% 90% تک ان کا انحصار جو ریسائکلنگ والا پانی ہے اس پہ ہے۔ تو اگر
یہ واٹر پہ انفلٹریشن پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک اٹیک ہوگا ان خلیجی ممالک کے اوپر. اب خلیجی ممالک نے بھی وارن کرنا شروع کر دیا ہے ٹرمپ کو روکنے کے لیے. ایک وال اسٹریٹ جرنل کی ابھی رپورٹ آئی ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پہ پاور پلانٹس پہ یا ان کی جو انفراسٹرکچر ہے بیسک اس پہ اٹیک نہ کریں, کیونکہ اگر یہاں پہ اٹیک ہوا تو مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا بحران شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ کافی بیک ڈور باتیں بھی چل رہی ہیں, سفارتی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. اگر امریکہ نے کچھ ایڈونچر کیا تو ایران پیچھے نہیں ہٹے گا. ایران بہت سخت پہلے بھی ریئیکشن دے چکا ہے اور اب بھی ریئیکشن دے گا. اس کے علاوہ ایران کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں کہتے تھے کہ ہماری فضائیہ ختم ہو گئی, وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے وہ F-37 گرایا ہے اس کے بعد سے ہمارے جو مشرقی ایران ہے یا وسطی ایران ہے جہاں پہ یہ فضائی حملے کر رہے تھے, اب کافی اس میں کمی آ گئی ہے. اب ان اٹیکس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور بہت زیادہ اٹیکس کم ہو گئے ہیں, اور مین وجہ بھی یہی تھی کہ جب اٹیکس کم ہو گئے تو آٹومیٹکلی کام رکے گا. میں اب تھوڑا سا آپ کو امریکہ کے بارے میں بتا دوں کہ امریکہ کے جو وہاں پہ سابق ان کے عہدیدار ہیں, امریکی دفاع سیکٹری ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب پھنس چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی نکلنے کا راستہ نہیں آ رہا. اب وہ کیا کرے گا, یا تو نقصان کرے گا یا تباہی نکالے گا. یہ دو چیزیں بچ گئی ہیں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستانی میڈیا ہے اس میں کیا ایک بے حسی چل رہی ہے. جب آیت اللہ خمینی شہید ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے آیت اللہ خمینی جہاں بحق ہونے کی اطلاعات, اس طرح کے مطلب ان کو شہید کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتا ہے یہ میڈیا ہمارا. اب اسرائیلی ایک پولیس کا چیف مر جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے, یہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پولیس چیف شہید ہو گئے. انتہائی بے حیا لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, بے شرم لوگ ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانیت کیا ہے اور اسلام میں شہید کا کیا رتبہ ہے. فضول کا جو انہیں مل جاتا ہے, ایک لائن مل جاتی ہے, اس کو شہید لکھ دیا, اس کو ہلاک کر دیا. اور یہ ایک میڈیا کی پالیسی ہے, میڈیا کا ایک جو طریقہ چل رہا ہے. یہودی ان کے لیے, جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے کافر ہیں, ان کے لیے ان کی پالیسی شہید ہو گئے, ان کو پہنچا دیں, جنت میں بھی پہنچا دیں اور سارا کچھ کر دیں. ان کے لیے کیا ہے یہ جو ہمارا میڈیا بیٹھا ہو, ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ لگا دیں گے کچھ, ادھر سے لگایا ادھر لگا دیا, ادھر سے لگایا ادھر لگا دیا. بے حس لوگ ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے کہ کبھی ان کو ہلاک لکھ دیتے ہیں, کبھی جام بخش لکھ دیتے ہیں, کبھی مر گئے لکھ دیتے ہیں. جو ان کے ہینڈلر ہیں, جو ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ڈیفینیشن نکال لی ہے شہید کی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایسی انہوں نے مثالیں دینی ہوتی ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے اس طرح کی مثالیں نکال کے لے آتے ہیں. خود شہید بنا لیتے ہیں, خود یہ کر لیتے ہیں, نہ اللہ کے کلام پہ انہیں کچھ پتہ ہے. کچھ بھی بے حیا سے, بے شرم سے لوگ بٹھا دیے ہیں جن کو کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. خیر, اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.